یہ گابلن سٹوری کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، گابلنز تب نکلتے تھے جب بارش ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو پکڑتے تھے اور اپنا غلام بنا کے اپنی کانوں میں کام کرواتے تھے، اور وہ لوگ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے تھے۔ گابلن کی قید سے کوئی انسان کبھی آزاد نہیں ہوا تھا۔ او خدا، کب بارش ہوگی؟ کب آئیں گی گابلن؟ آنٹی مارگریٹ کا بھی کچھ پتا نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کتنا انتظار کروں؟ اور پھر کچھ ہی عرصہ بیتا تھا کہ بارشیں شروع ہو گئی۔ منکا بولی، اب مجھے آنٹی مارگریٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اسی رات وہ بارش میں جنگل میں چلی گئی، اپنے بھائی کو بچانے اور گابلن سے لڑنے۔ پھر اس کا سامنا ایک گابلن سے ہوا اور اس نے اسے مار گرایا۔ مگر حیرت کی بات تھی، گابلن جیسے ہی زخمی ہوا تو وہ دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ ابھی منکا تھوڑا ہی دور جنگل میں آگے گئی تھی کہ اس پر ایک بہت بڑا جال آ گرا اور منکا قید ہو گئی۔ پھر اسے پکڑ کر گابلن کی دنیا میں لایا گیا، جو کہ زمین کے نیچے تھی۔ ارے جاہلو، یہ کسے پکڑنا ہے؟ لڑکیاں ہمارے کس کام کی؟ وہ محنت تو کر نہیں سکتی۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ سردار، یہ ہم پہ بار بار حملے کرتی ہے، ہم سے لڑتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم اپنا کام کریں یا اس کے ساتھ لڑیں؟ اسی لیے ہم اس کو بھی پکڑ کر لے آئے۔ اوہ، اچھا، یہ بات ہے۔ پھر اسے لگاؤ کام پہ مزدوروں کے ساتھ، پھینک دو غار میں، لگ پتہ جائے گا لڑکیوں کے ہم سے لڑتی ہے۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ منکا ہو نا، میری بہن؟ آپا، میں رحیم ہوں۔ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ پھر منکا اسے کہتی ہے کہ وہ اسے ہی چھڑانے آئی ہے اور اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گی۔ پھر یہ دونوں بہن بھائی اس غار میں تمام لوگوں کو جو کہ قید تھے انہیں اکٹھا کرتے ہیں، اور منکا ان سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو وہ انہیں بھی آزاد کروا سکتی ہے۔ اب سب میں امید کی ایک کرن جاگ چکی تھی اور وہ منکا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ادھر منکا کی ماں نے اپنی دوست مارگریٹ کو ساری بات بتائی تو مارگریٹ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بچوں کو ہر صورت میں چھڑا کر لے کر آئے گی، اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر مارگریٹ جادوگرنی نے گابلن کی بستی کو آخرکار تلاش کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر مارگریٹ نے ان پر اپنی چھڑی سے آگ برسانا شروع کی، اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تباہی مچا دی کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح کے حملے کے بارے میں۔ اور دوسری طرف گابلن اور انسان آمنے سامنے تھے۔ پھر ان میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی اور گابلن کو وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ گابلنز وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی زیر زمین غاروں میں چھپ گئے۔ پھر مارگریٹ نے انسانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک جادوئی پتھر کے بارے میں بتایا۔ اگر وہ غار کے منہ کے آگے رکھ دیا جائے تو گابلن کی دنیا اور انسانوں کی دنیا الگ الگ ہو جائے گی، اور پھر کبھی گابلنز انسانوں کی دنیا میں نہیں آ سکیں گے۔ سردار، ہماری جو اوپر کی بستی تھی وہ تباہ ہو گئی ہے۔ انسانوں نے ہر چیز تباہ کر دی ہے، اور اوپر سے وہ جادو کرنی مارگریٹ، اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا سردار۔ اب گابلنز کنگ بھی بہت پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تمام انسان آزاد ہو چکے تھے۔ او چچا گل خان، سارے انسانوں کو بچانے کی ذمہ داری ہم پہ آ گئی ہے۔ چل اس پتھر کو دھکا لگا اور رکھ دے گابلن کی غار کے منہ کے آگے۔ چل، اللہ کا نام لے اور ہو جا شروع۔ پھر کیا تھا، دونوں نے مل کے اس پتھر کو دھکا لگایا اور گابلن کی غار کے منہ کے آگے رکھ دیا، اور اس طرح
गॉबलिन की गार हमेशा के लिए बंद हो गई और इस तरह इंसानों की जीत हुई और ये दोनों दुनियाएं अलग हो गई। ज़ेरे ज़मीन गॉबलिन रहने लगे और ज़मीन के ऊपर इंसान। स्टोरी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।